السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 55 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سازش تھی، انہیں جو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، اس کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہودا سرخیوتی یا اسخریوتی وہ اس نے مخبری کی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے حضرت فرمایا کہ انہوں نے بھی ایک منصوبہ تیار کیا، پھر میں نے بھی ایک منصوبہ تیار کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ فرمایا اذ قال اللہ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، اب میں تمہیں لے جانے والا ہوں، بے شک میں تجھے لے جانے والا ہوں، ورافعک الی، اپنی طرف اٹھا لینے والا۔ یہاں جو لفظ متوفی کا ہے، اس کو بعض فرقوں نے، خاص طور پر قادیانیوں نے، اس کا غلط جو ہے اس کی عقیدہ کے طور پر اس کو پیش کیا ہے کہ حضرت مسیح کی وفات ہو چکی ہے، تو لہذا اس کو ذرا لفظ کو اس کو ذرا سمجھنا، وفا کہ میں نے یہ پورا کرنا، اردو میں کہا جاتا ہے وعدہ وفا کرنا، اسی سے باب تفعیل میں وفا یوفی، توفیہ کا مطلب ہے کہ کسی کو پورا دینا، جیسا کہ سورت کی آیت میں 225 میں ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیا حال ہوگا جب انہیں ہم اکٹھا کریں گے اس دن، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہر جان کو پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا، یعنی اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو باب تعفل میں توفا یا توفا کا معنی ہوگا کہ کسی کو پورا لے لینا، اور یہ لفظ گویا بات تمام کمال منطبق ہوتا ہے حضرت عیسیٰ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور جان سمیت یعنی زندہ اپنے پاس بلا لیا۔ یہ پھر یہی لفظ قرآن مجید میں نیند کے بارے میں بھی آیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی سورۃ الزمر میں اللہ وہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح یعنی نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ تو اس لیے کہ نیند میں بھی انسان خود شعوری سے نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ زندہ تو ہوتا ہے، روح بھی اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن شعور نہیں ہوتا۔ تو جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں نکل جاتی ہیں، اور پیچھے پھر جسم رہ جاتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی میں ان سے تمہاری جان کو چھڑوانے والا ہوں، تمہیں اپنے پاس بلانے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک، اور غالب کرنے والا ہوں فوق الذین کفروا، ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے الی یوم القیامہ،
قیامت کے دن تک ان لوگوں پر جو انکار کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں پر میں فوقیت دینے والا ہوں جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر جو تیرا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح جو ہے یہ 30 برس کے تھے اس وقت جب انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، یعنی رفع سماوی جسے کہتے ہیں، یہ آسمان پر اٹھانا۔ تو 40 برس بعد سن 70 میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں پھر ہیکل سلیمانی مسمار ہوتا ہے، اور یروشلم میں 1,20,000 یا کم و بیش یا 1,33,000 یہودیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 2000 برس ہونے کو ہیں کہ ان کا جو کعبہ انہوں نے جو بنایا تھا ہیکل، وہ اس کی دیوار گری پڑی ہے۔ اس کے بعد پھر ہیکل سلیمانی اولاً بخت نصر نے 6 صدی میں اس کو مسمار کیا۔ اس حملے میں اس نے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، لاکھوں یہودی جو ہے انہیں تہہ کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر لاکھوں قیدی جو انہوں نے بنائے تھے وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور یعنی معبد ثانی جو ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے دوبارہ اس کو فلسطین جب آئے تو دوبارہ تعمیر کیا، جو سن 70 عیسوی میں پھر منہدم کر دیا گیا۔ تو اس طرح بار بار یہ جو تھا ہیکل سلیمانی یہ منہدم ہوتا رہا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خلافت جو عثمانیہ تھی کے دور میں ایک معاہدہ پھر ہوا جس پر عمل درآمد ہو کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے لیے انہوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی بڑی رشوتیں بھی پیش کیں، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کو ہی ختم کروایا۔ تو اسی دوران 1917 میں انہوں نے برطانوی جو وزیر ہیں جنہیں بلفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک ان کا معاہدہ ہوا جس سے ان کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فلسطین میں دوبارہ آ کر جائیدادیں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ تو اس کی منظوری کے 31 برس بعد پھر اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے۔ تو یہی صورتحال پھر یہودیوں پر سیاست اور اقتدار پر آ کر پھر چھائے ایسے کہ ان کی ویسے تعداد جو ہے وہ پوری دنیا میں یہودیوں کے کہا جاتا ہے کہ 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن وہ انہوں نے اب اپنی چال بازیوں کی وجہ سے معیشت پر اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اصل میں انہیں عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو عرب جو ہے ان کو اڑا کے رکھ دیں، لیکن ان کی پشت پناہی جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں عیسائی، یعنی امریکہ اور برطانیہ تو گویا ان کے سے زر خرید غلام ہیں، دوسرے عیسائی ممالک بھی ان کے اشاروں پر ہی ناچتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال اوپر تو عیسائی ہیں، یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، ثم الی پھر میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کے آنا ہے، فاحکم میں تمہارے فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون جو تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو واضح طور پر یہ وارننگ دی ہے کہ تم نے اسرائیل جو یہ بدبخت قوم تھی، انہوں نے ہر نبی کی تذلیل کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر انعامات بھی ایسے کیے تھے، اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو جتلا کر انہیں ہدایت کی طرف راغب کرتے رہے، لیکن بدقسمت قوم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ فرما دیا کہ تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر ایک دن میں تمہارا یہ فیصلہ کروں گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ قرب قیامت دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائیں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، تو اس طرح وہ بقیہ زندگی جو ہے وہ اپنی اس دنیا میں گزاریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔